انشاءاللہ ان کے کچھ جوابات جانتے ہیں، پھر اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں اور نعت کی بھی جو فرمائش ہے انشاءاللہ وہ بھی پوری کریں گے. بھائی صاحب نے 2-4 سوالات کیے ہیں، تینوں کے من جملہ یہی سوالات تھے کہ بھائی اس کو منایا جائے نہیں منایا جائے، ثبوت چاہیے احادیث سے فلاں سے، یہ کہاں تک درست ہے. تو اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا. دنیا جو کر رہی ہے سو کر رہی ہے، ہم کیا کریں یہ بتائیں. اس سلسلے میں کہنے کی بات یہ ہے کہ اہم چیز یہ ہے کیا جا رہا ہے اور کون کر رہا ہے، اس بات کو ہم نہ دیکھیں بلکہ اس سے کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے اس پر ہم نظر رکھیں. اور اس میں اگر کوئی ایسی بات ہے جس سے تکلیف پیدا ہو رہی ہو، جس سے کسی کو زحمت ہو رہی ہو، تو اس کو دور کیا جائے. باقی یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ کسی دن میں بیان کریں، کسی مہینے میں بیان کریں، کسی وقت بھی بیان کریں، اس میں کسی کو اختلاف میں سمجھتا ہوں نہیں ہو سکتا ہے. تو یہ ویسے تو دن میں 5 مرتبہ آپ سیرت کا علی اعلان جو ہے اظہار کرتے ہیں، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. یہ تو سیرت ہی کا کہ پیغام ہے جس کو آپ دیتے ہیں. تو اس طرح کسی وقت بھی آپ اس کو کریں، جتنا زیادہ کریں اچھا ہوگا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی حیات طیبہ، آپ کے کارنامے، آپ کے سنت، آپ جتنا بھی سنائیں، جس وقت بھی سنائیں، یقیناً وہ لائق برکت ہے اور انشاءاللہ اجر و ثواب کا باعث ہوگا. نیت یہ ہوگی کہ خلوص کے ساتھ کیا جائے، دکھلاوا نہ ہو، ریا نہ ہو، کسی کو اس کے ذریعے سے تکلیف نہ پہنچے، اس بات کا خیال رکھنا چاہیے. اور باقی رہا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی پیدائش اور آپ کے ولادت کے متعلق واقعات اور پھر آپ کے قوائف اور احوال، یہ جتنا آپ بیان کریں گے اتنا ہی اچھا ہوگا. بلکہ آج کے اس دور میں جہاں لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے، مصروف دنیا میں جو بھی جس حد تک بھی کر رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس کا کام یقیناً اللہ تعالیٰ کے پاس لائق اجر ہوگا. تو بجائے اس کے کہ ہم اپنی توانائیاں ان چیزوں میں صرف کریں کہ آیا یہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے، یہ دیکھنا چاہیے کہ اس سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے، کیا فائدہ ہم اٹھا سکتے ہیں اور کیا فائدہ ہم دنیا کو دے سکتے ہیں. اس کے ذریعے سے ہم ایک پیغام بھی تمام انسانیت کو دے سکتے ہیں. ایسے پروگرام منعقد کریں جس میں غیر مسلمین حضرات کو، بھائیوں کو بھی دعوت دیں اور ان تک یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کا پیغام، یہ بھی تو ہمارے ذمہ ہے. ہم اس کو کب کریں گے، کس طور پر کریں گے، اس کو بہتر طریقے سے، حکمت کے ذریعے سے، دانشمندی کے ذریعے سے، ایسے انداز میں، ایسی زبان میں، ایسے اسلوب میں جس کو وہ بھی سمجھ سکتے ہیں، ہم اس کو عام کرنے کی کوشش کریں. بس خیال اس چیز کا ہو کہ اس سے دوسروں کو تکلیف نہ ہو، دوسروں کو زحمت نہ ہو، اس کا ضرور خیال رکھا جائے. محترم، مختصر سا درود کیا ہو سکتا ہے، ذرا بیان فرما دیں. چھوٹے سے چھوٹا درود بھائی صاحب نے کہا ہے. جی دیکھیے، قرآن مجید میں اللہ نے ایک آیت نازل فرمائی کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. 2 لفظ یہاں استعمال ہوئے، ایک تو صلو اور ایک سلیمو کہا گیا کہ صلو جس کو ہم اردو زبان میں درود جس کا ترجمہ کرتے ہیں، اور یعنی صلات. اللہ نے فرمایا کہ تم سب ایمان والو صلات بھی بھیجو اور سلام بھی بھیجو اپنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ اللہ بھی اور اس کے فرشتے بھی صلات اور سلام بھیجتے ہیں. تو اس لیے سب سے مختصر درود یہ ہوا کہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا. کبھی کبھی درود ہم جب کہتے ہیں تو دونوں لفظ صلات اور سلام بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ہم خصوصیت کے ساتھ دونوں کو الگ بیان کرتے ہیں، درود اور سلام کہتے ہیں. تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ صلات اور سلام، اور دونوں بھی چیزیں ہمیں ایک تو تحیات میں بھی سکھایا گیا ہے کہ سلام کیسے ہو، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کرتے، پھر آگے چل کر ہم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. مختصراً آپ جو پڑھتے ہیں یہ درود ابراہیم ہم جس کو کہتے ہیں، یہ مختصر ترین درود ہے اور گویا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی ہے، تو واقعی یہ زیادہ با اثر، زیادہ با معنی ہوگی. کال لائن پر موجود ہیں. السلام علیکم. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. محترم کون، کہاں سے؟ میں کرناٹک سے تمکور ضلع سے اجمل احمد بات کر رہا ہوں. سر محترم بتائیں کیا سوال ہے؟ میرے کو سوال یہ تھا، میں نے پچھلے جمعہ بھی سوال کیا تھا، اس روز کسی سوال کا جواب نہیں دیا گیا. اس روز جی میرے کوئی سوال یہ چاہیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے شادیاں کی تھی اور ان کی کتنی بیویاں تھیں؟ جی یہ سوال پوچھنا تھا سر. ٹھیک ہے، مولانا صاحب آپ کو ساری ای ٹی وی کی ساری ٹیم کو عید المیلاد کی بہت بہت مبارکباد. سر یہ بہت اچھا چینل ہے سر، یہ اردو والوں کے لیے.
बेहद शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। इंशाल्लाह आपके सवाल का जवाब जाने का। दीगर कॉलर भी लाइन पर है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम, कौन कहां से? वालेकुम अस्सलाम। मैं श्रीनगर से काजी शफात बोल रहा हूँ। जी शिफात साहब, बताएं, सवाल बताएं। मेरा सवाल है कि हमें इख्तिलाफ क्यों है इसमें ईद मिलाद मनाने में? असली तरीका क्या है ईद मिलाद मनाने का? ठीक है, बताते हैं। बेहद शुक्रिया, आपने मैं ज्वाइन किया कश्मीर से। दीगर कॉलर पे लाइन पर हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो। हाँ मोहतरम, कौन कहां से? हाँ, मैं दांडेली से बात कर रहा हूँ, कर्नाटक में। जी बताइए, सवाल बताइए। मैं हुजूर अलैहिस्सलाम के उम्मती हुजूर पे जो नमाज के बाद सलाम भी पढ़ते हैं ना जी, वो हमारे साहब भी पढ़ते थे क्या? आपको पता? ठीक है, अगर नहीं पढ़ते थे तो भी बताएंगे, पढ़ते थे तो भी बताएंगे। इंशाल्लाह आप जरूर पढ़िएगा। बेहद शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया। इंशाल्लाह आपके सवाल का जवाब जानेगा। मोहतरम से इंशाल्लाह इन सवालात के जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले एक नात की फरमाइश भी है। वहाँ है रहमते हक की जड़ी, चलिए मदीने को। आमीन आमीन, चलिए। वहाँ है रहमते हक की जड़ी, चलिए मदीने को। नबी का लुत्फ पाने हर घड़ी, चलिए मदीने को। नबी का लुत्फ पाने हर घड़ी, चलिए मदीने को। सितारों को जहां से नूर की खैरात मिलती है, हर एक जर्रे से फूटे रोशनी, चलिए मदीने को। वहाँ है रहमते हक की जड़ी, चलिए मदीने को। नबी का लुत्फ पाने हर घड़ी, चलिए मदीने को। किया है जुल्म जहां पर तो नबी के पास आ जाओ, कुरान का फैसला है बस यही, चलिए मदीने को। वहाँ है रहमते हक की जड़ी, चलिए मदीने को। बता करती है सुबह शाम दौलत दोनों आलों की, तो क्यों दाम रे खाली कोई, चलिए मदीने को। तो क्यों दाम रे खाली कोई, चलिए मदीने को। हुकूमत की है कौन पर, तैबा में रहते हैं, सवर जाएगी सैफी जिंदगी, चलिए मदीने को। सवर जाएगी सैफी जिंदगी, चलिए मदीने को। वहाँ है रहमत हक की जड़ी, चलिए मदीने को। नबी का
لطف پانے ہر گھڑی چلیے مدینے کو. سبحان اللہ ماشاء اللہ. بہت خوب. اللہ ہم تمام عالم کے مسلمانوں کے حق میں یہ دعا قبول و منظور فرمائے کہ مدینے لے جائے. بات کرتے ہیں ان سوالات کی. انشاءاللہ یہ سوال کا ایک جواب دیتے ہوئے انشاءاللہ بریک لیا جائے گا. دو سوال ہیں جس پر اختلافی بات بھائی صاحب نے کہی کہ میلاد مناتے ہیں ہم الگ الگ ڈھنگ سے. یہ میلاد منانے میں جو اختلافات ہیں، اختلافات تو بہرحال ہماری زندگی کا حصہ ہے. اس پر روشنی ڈالے گا انشاءاللہ. تھوڑا سا دیکھتے ہیں. اس سلسلے میں اہم چیز جس کا ہمیں خیال رکھنا ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی حیات مبارکہ کو اشاعت اور نشر کرنے کا ایک ذریعہ اس قسم کے جلسے، اس قسم کے جشن اور اس قسم کے پروگرام ہونے چاہیے. اس کا حقیقی مقصد یہی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو تمام انسانوں تک پہنچایا جائے. اس کے مختلف ذرائع ہو سکتے ہیں، اس کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں. اس میں ایک طریقہ اس طرح نکالا گیا کہ اس مہینے ربیع الاول میں، اور خاص طور پر اس دن جس دن آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، اس کو آپ کی تعلیمات کے پہنچانے کا، آپ کے احوال کو بیان کرنے کا ایک ذریعہ بنایا جائے. یہی اس کا مقصد ہے. چنانچہ اس سلسلے میں اگر مقصد کو سامنے رکھا جائے اور آپ کی حیات طیبہ، آپ کے آثار اور آپ کے احوال، آپ کی زندگی، آپ کی تعلیمات کو اگر بیان کرنے کا اس کو ذریعہ بنایا جائے تو گویا اس میں کسی کو اختلاف نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ اس کا تو ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ آپ اللہ کی اطاعت کی جائے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے. اور یہ حکم کہ آپ نے فرمایا کہ جو کچھ میں نے کہا ہے اسے تمام لوگوں تک پہنچا دو. اگر ایک بات بھی معلوم ہو تو اس کو پہنچا دو. بلغوا عنی ولو آیا. گویا یہ آپ کی تعلیمات کے پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے. اگر یہ بات ہے تو یقیناً یہ لائق تحسین ہے. لیکن اس میں ان خرافات کو کرنا جس سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے اور جس کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہو، ان چیزوں سے احتراز کرنا ضروری ہے. جی بہت شکریہ مولانا. انشاءاللہ اور مزید جو سوالات ہیں ان پر بھی روشنی ڈالیں گے، لیکن ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں. انشاءاللہ وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ادا کروں نماز مسجد حرام میں، ایسا دن آئے میرے اللہ یہ سعادت میرے حصے میں ایک دن آئے. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ای ٹی وی اردو پر پہلی بار مسجد حرام مکہ مکرمہ سے خطبہ جمعہ اور نماز جمعہ کے روح پرور مناظر کا راست ٹیلی کاسٹ ہر جمعہ دوپہر 3 بجے صرف ای ٹی وی اردو پر. احادیث نبوی. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا کہ اے بیٹے، جب تم گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کیا کرو، کیونکہ سلام کرنا تمہارے لیے اور تمہارے گھر والوں کے لیے برکت کا سبب ہوگا. تمہاری محفلوں میں ہم بڑے بوڑھے ضروری ہیں. اگر ہم ہی نہیں ہوں گے تو پگڑی کون باندھے گا؟ وہ طبیعت کا تو خوددار بہت ہے، لیکن میری خوشیوں کے لیے ہاتھ بھی پھیلا دے گا. بہت اچھا ہے. خود کو تنہا نہ سمجھ لینا نئے دیوانوں،
सहराओं की हमने भी उड़ा रखी है। ए खुदा मार के लश्कर सब बाकी है और मेरे साथ हैं परछाई से डरते हुए। अरे वाह, अरे इस इतवार कारवाने सुखन में देखिए दुबई में मुनक्किदा एक शानदार आलमी मुशायरा रात 9:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। नाज़रीन, वक्फे के बाद फिर से आपका खैर मकदम है प्रोग्राम जश्न मीलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। आज का हमारा उन्वान चल रहा है मीलादुन्नबी और उसका पैगाम। इस मौजू पर रोशनी डाल रहे हैं प्रोफेसर अब्दुल मोइस साहब और साथ में नात खां मोहतरम यूसुफ खां एजाज साहब तशरीफ फरमा है। नात पाक आपको पढ़कर सुना रहे हैं। दरखास्त करते हैं मेहमान मोहतरम से, जो सवाल आया था भाई साहब ने तुमकुर से किया था, जो कि पिछले जुमा भी उन्होंने सवाल किया था, हो सकता है किसी वजह से इसका जवाब नहीं दिया जा सका, वक्त की तंगी हो सकती है और भी जो बात रही हो, गो कि ये सवाल आज के उन्वान से मुताल्लिक नहीं है, लेकिन फिर भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से मुताल्लिक है। तो ये वाज़ेह हो जाए ये बात इंशाअल्लाह कि भाई साहब ने जो सवाल किया है था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी से मुताल्लिक और अज़वाज मुतहरात से मुताल्लिक आपने बात की है, तो इसे वाज़ेह फरमा दें। ये जवाब थोड़ा सा तफसील तलब है। सबसे पहली बात तो ये है, हमें ये देखना है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पहला निकाह फरमाया उस वक्त आपकी उम्र शरीफ 25 साल थी, ऐन शबाब और जवानी का जमाना, और अल्लाह ने जो आपको नूर और वजाहत अता फरमाया था वो अपनी जगह खानदानी अल्लाह ताला ने आला हसब नसब अता फरमाया था। तो गोया कि मक्के के हर जी वक़ार खानदान की ये ख्वाहिश थी कि वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी बेटी को अपने रिश्ते इज़्दवाजियत में कबूल फरमाए। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौके पर जिससे निकाह फरमाया वो हज़रत खतीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, खतीजा बिन्त खुवैलिद, उनकी उम्र 40 बरस और 2 शौहर से वो गोया बेवा हो चुकी थी। एक शौहर से निकाह हुआ, वो बेवा हो गए, उनका इंतकाल हो गया, बेवा हो गई, फिर एक शौहर से निकाह हुआ, वो भी इंतकाल कर गए। तो गोया कि 2 शौहरों से बेवा को आपने पसंद फरमाया और ये तकरीबन जब तक आप जिंदा रहीं, यानी तकरीबन शादी के निकाह के और 25 साल तक आपने कोई दूसरा निकाह नहीं फरमाया। सिर्फ हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ही आपकी ज़ौजियत में रही। गोया कि 50 और 51 बरस के बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरा निकाह किया हजरत सौदा से, फिर हजरत आयशा से निकाह हुआ। इस तरह जुमला तादाद जो मशहूर है वो 11 है। तो असल जो जमाना होता है वो यही तो 25-40 साल होता है, जिसमें अगर कोई शख्स अपनी ख्वाहिश नफ्स के लिए करना होता है तो इन्हीं वक्त औकात में करता है। लेकिन आपने 52 बरस तक कोई और निकाह नहीं फरमाया और वही एक बेवा जिसमें उम्र में भी 15 साल का फर्क, तस्वुर कीजिए आप। तो भैया आपने औरत को वो मकाम इज्जत अता फरमाया, बेवा का जो मर्तबा उस जमाने में जो हाल था उसको आपने फरमाया कि नहीं, उसको औरत को आपने इज्जत बख्शी। तो असल निकाह तो यही था जो आपने फरमाया। बाकी जितने निकाह आपने किए वो दीनी मसलहतों और हिकमतों के पेश नजर किया। मतलब आयशा से जो आपने निकाह किया वो इसलिए कि दीन का इल्म तमाम उम्मत तक फैले, तो उसके जरिए आयशा से आपने निकाह फरमाया। इसके अलावा और जो दूसरे निकाह फरमाए वो मुख्तलिफ कबाइल में इस्लाम के इशाअत का जरिया बनाने के लिए, और ऐसे ही हुआ कि जो मुख्तलिफ कबाइल के खवातीन से आपने निकाह फरमाया और उसमें इत्तेफाक से कोई भी बाक़िरा नहीं है सिवाय हज़रत आयशा के, सब या तो मुतल्लक़ा हैं या कोई बेवा है, इस तरह के आपने निकाह फरमाए और उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ दीन इस्लाम की इशाअत थी। इसके लिए आपने ये सब गवारा किया है। सुभान सुभान। कुर्बान जाइएगा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक अदा पर। आपकी जिंदगी को हम समझ ही नहीं सकते, समझने से कासिर है, मावरा है आपकी जिंदगी, आपकी मसलिहतें। हमारी कम फहमी, कम इल्मी, चाहे कितना बड़ा आलिम हो, जो जानता होगा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बहुत ही कम जानता होगा, एक पहलू बराबर नहीं जान सकते, तो जिंदगी पूरी सीरत क्या जानेंगे। लेकिन दिल में यही नीयत हो कि कुछ जान ले, कोई सुराग मिल जाए जिससे हमें शायद नजात मिल जाए। अल्लाह ने जो मकाम दिया है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, वो मकाम तो हम नहीं जान सकते। बात करते हैं आगे, और जो सवाल आया था इसमें भी मोमबत्तियां वगैरह जलाना, इस पर तो बात हो चुकी है, लेकिन खास बात यह करना है कि अब हमें क्या करना है, मिलाद मुस्तफा से क्या पैगाम मिला है और हमारी जिंदगियों में इसे कैसे रवा रखा जा सकता है।
ہر نوجوان، ہر بچہ، ہر بوڑھا، ہر عورت، ہر مرد کیسے اس کو اپنے زندگی میں عملی جامہ پہنا سکتا ہے؟ کیا ایک پہلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کیا ایک ادا اگر وہ اپنا لیتا ہے زندگی بھر کے لیے تو اس سے بھی شاید نجات مل سکتی ہے؟ محترم اس پر تھوڑا سا روشنی ڈالے گا. اس سلسلے میں مختصر بات یہ ہے کہ جیسے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمہارے لیے یقیناً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین اسوہ ہے، جو رول ماڈل، بہترین ماڈل اگر کسی کے لیے ہو سکتا ہے. ہر شخص کسی نہ کسی کو ماڈل بناتا ہے، کوئی کسی ایکٹر کو بناتا ہے، کوئی کسی ہیرو کو بناتا ہے، کوئی کسی شخصیت کو بناتا ہے. یہ سب حقیر اور فانی نمونے ہیں اور ظاہر اور باطن کا بہت بڑا فرق ہے. لیکن جو سب سے بہترین اور پرفیکٹ، ہر اعتبار سے مکمل کامل نمونہ ہو سکتا ہے، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ ہے. آپ کا ظاہر اور باطن وہی ہے، اور اس میں اتنا توازن اور اس قدر اعتدال ہے، نہ تو افراط ہے نہ تو اس میں تفریط ہے. اس میں ہر شخص کے لیے نمونہ ہے، بچے کے لیے بھی ہے، بڑے کے لیے بھی ہے، بوڑھے کے لیے بھی ہے، خاتون کے لیے بھی ہے، مرد کے لیے بھی ہے، ایک باپ کے لیے بھی ہے، ایک اچھے شوہر کے لیے ہے. کہ گویا کہ زندگی کے جتنے پہلو ہو سکتے ہیں وہ تمام پہلو آپ کی ذات طیبہ میں ہمیں ملے گی. تو ہم اپنے اپنے پہلوؤں کو اس میں تلاش کریں، اپنی زندگی کو تلاش کریں اور سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ سے زیادہ مطالعہ کریں. اور جو اللہ نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہی میں اللہ کی اتباع اور اطاعت ہے، اور تم میرے رسول کی اتباع کرو گے تو میری محبت کا حق ادا ہو جائے گا. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کا دم بھرتے ہو، دعویٰ کرتے ہو تو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، اتباع کرو. اس کی اور آخری بات یہ ہے کہ اس کی اتنی اہمیت ہے اتباع کی، یعنی آپ کی زندگی کو اپنی زندگی میں جاری وساری کرنے کی. حدیث میں آتا ہے کہ اگر آج موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو انہیں میری اتباع، میری پیروی کے بغیر کوئی چارہ نہیں تھا. تو ایک نبی کا یہ حال ہے تو امتی کی تو یہ نیک بختی ہے، خوش بختی، سعادت ہے کہ اس کو ایسا نبی ملا ہے کہ جس کی اتباع پر، جس کی اطاعت پر تمام کائنات کو فخر حاصل ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت شکریہ مولانا. ناظرین، پروگرام کا سلسلہ ختم ہوا چاہتا ہے، انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں ضرور آپ سے ملاقات ہوگی، تفصیلی بات ہوگی. چلتے چلتے ہم آپ سے یہ کہنا چاہیں گے کہ اگر ہم اپنی زندگی میں صرف ایک چھوٹی سی بات اپنا لیتے ہیں کہ اپنی ذات سے کسی کو نقصان نہ پہنچے، تو شاید یہ کام بھی بہت آسان ہے اور یہ ہماری نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں یہ چیز موجود ہے. تو ہم آج آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور آپ سے اجازت لیتے ہیں اور اپنے مہمان محترم کا شکریہ ادا کرتے ہیں، مولانا محترم کا اور نعت خواں محترم کا. اور چلتے چلتے درخواست کرتے ہیں اپنے مہمان نعت خواں سے کہ ایک خوبصورت سی نعت سناتے چلیں. یہ رفعت ذکر مصطفیٰ ہے، نہیں کسی کا مقام ایسا ہے. بعد ذکر خدا یہ افضل ہے، ذکر خیر انام ایسا. در نبی پہ یہ عمر بیتے ہو، مجھ پہ لطف دوام ایسا. مدینے والے کہیں مقامی ہو، ان کے در پہ قیام ایسا. مدینے والے کہیں مقامی ہو، ان کے در پہ قیام ایسا. بلال تجھ پہ نثار جاؤں کہ خود نبی نے تجھے خریدا. نصیب ہو تو نصیب ایسا، غلام ہو تو غلام ایسا. نصیب ہو تو نصیب ایسا، غلام ہو تو غلام ایسا. نماز اقصی میں جب پڑھائی تو انبیاء و رسول یہ بولے، نماز ہو تو نماز ایسی، امام ہو تو
امام ایسا، نماز ہو تو نماز ایسی، امام ہو تو امام ایسا، مجھے کو دیکھو وہ بے طلبی نوازتے جا رہے ہیں پہ ہم، نہ میرا کوئی عمل ہے ایسا، نہ میرا کوئی ہے کام ایسا، نہ میرا کوئی عمل ہے ایسا، نہ میرا کوئی ہے کام ایسا، یہ رفعت ذکر مصطفیٰ ہے، نہیں کسی کا مقام ایسا۔ صلى الله عليه وسلم قال يا رسول يا صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم۔ ای ٹی وی اردو پر اگلا پروگرام آداب، ای ٹی وی اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں خبرنامہ۔ سب سے پہلے نظر سرخیوں پر۔ آسام کے سونت پور میں نامعلوم افراد نے سی پی آئی ایم ایل حامیوں پر کیا حملہ، 10 ہلاک 8 زخمی۔ اسٹالن کو تحفظ فراہم کرانے کے لیے کرونا ندھی کے خط پر الاگڑی بولے، کہا جو لوگ غلط کرتے ہیں انہیں اضافی سیکیورٹی کی ہوتی ہے ضرورت۔ نیشنل کانفرنس کے بعد این سی پی نے کانگریس کو دیا جھٹکا، کہا گجرات فسادات پر عدالت کے فیصلے کا کیا جانا چاہیے احترام۔ اور پاکستانی حکومت نے طالبان کو مذاکرات کا دیا ایک اور موقع، نواز شریف نے بنائی 4 رکنی کمیٹی۔ آسام کے سونت پور میں نامعلوم افراد نے سی پی آئی ایم ایل کے 10 حامیوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ یہ حادثہ آسام ہماچل پردیش کی سرحد پر بورگینگ پولیس تھانہ حدود میں پیش آیا ہے۔ ڈپٹی پولیس کمشنر للت گگوئی کے مطابق واقعے میں 8 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ سی پی آئی ایم ایل کے جنرل سیکرٹری ببیک داس نے خبر رساں ایجنسی پی ٹی آئی کو فون پر بتایا کہ پارٹی کی ٹیم سرحد پر گزشتہ 2 مہینے سے موجود تھی اور یہ ٹیم سرحد پر غیر قانونی قبضے پر نظر رکھنے کے لیے بھیجی گئی تھی۔ پارٹی کے مطابق ہماچل پردیش سے تعلق رکھنے والے افراد آسام کی حدود میں داخل ہو کر اراضی پر ناجائز طور پر قبضے کر رہے ہیں۔ خیال رہے کہ 9 جنوری کو بھی اسی علاقے میں ایک فرد کو چند نامعلوم افراد نے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ اسٹالن کو اضافی سیکیورٹی فراہم کرنے کے لیے وزیر اعظم کو لکھے گئے خط پر الاگڑی نے کرونا ندھی کی تنقید کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو غلط کام کرتے ہیں انہیں ہی اضافی سیکیورٹی کی ضرورت ہوتی ہے اور میرے حامی میرے تحفظ کے لیے کافی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ پارٹی سے ان کی معطلی کے بعد کسی نے ان کی جانب سمجھوتے کی پیشکش نہیں کی ہے۔ واضح ہو کہ ڈی ایم کے سربراہ ایم کرونا ندھی نے اپنے بڑے فرزند الاگڑی کی مبینہ دھمکی کے بعد وزیر اعظم منموہن سنگھ کو ایک خط لکھا ہے۔ خط میں کرونا ندھی نے اپنے چھوٹے فرزند اسٹالن کو مناسب سیکیورٹی فراہم کرنے کی اپیل کی ہے۔ لوک سبھا انتخابات سے قبل کانگریس اتحاد کے اندر سے ایسے بیانات سامنے آ رہے ہیں جس سے پارٹی کی مشکلیں بڑھ سکتی ہیں۔
कांग्रेस की पुरानी हलीफ जमातों नेशनल कॉन्फ्रेंस और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के बयानात से खतरे की घंटी बज उठी है। एनसीपी ने गुजरात फसादात के ताल्लुक से राहुल गांधी के बयान से इख्तिलाफ किया है, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा कि आइंदा